اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ گفتگو ہے والدین کی نافرمانی کے گناہ کے سلسلے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ اسے بہت معمولی اور چھوٹا سا گناہ تصور کرتے ہیں، خاص طور پہ ہمارے نوجوان۔ لیکن قرآن مجید میں بھی خداوند عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو، یہ ضروری نہیں ہے کہ تم جس چیز کو معمولی سمجھتے ہو وہ تمہارے خدا کی نگاہ میں بھی معمولی ہو۔ یہی والدین کی نافرمانی جسے لوگ بڑا حقیر اور معمولی سا گناہ تصور کرتے ہوئے کبھی اپنے والدین سے بدزبانی کرتے ہیں، کبھی انہیں گھور کر دیکھتے ہیں، کبھی جھگڑا کرتے ہیں اور بہت طرح کے ایسے نامناسب افعال انجام دیتے ہیں کہ جو والدین کی نافرمانی میں شمار ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت سے نقصانات انسان اٹھاتا ہے۔ وہ نقصان جو انسان والدین کی نافرمانی کی وجہ سے اٹھاتا ہے، وہ نقصانات دنیاوی اعتبار سے بھی ہیں اور آخرت کے لحاظ سے بھی ہیں۔ دیکھیے، اس میں زیادہ گفتگو تو نہیں کر سکتا، بس اتنا میں کہنا چاہوں گا کہ اس کے ذیل میں آپ کو 2 حدیثیں اور 1 روایت سنانے جا رہا ہوں۔ پہلے کی ویڈیو بھی آپ نے دیکھے ہیں کہ میں نے جو بات بھی کی ہے حوالے کے ساتھ کی ہے، لہذا یہ گفتگو بھی میں اس کا حوالہ دے رہا ہوں۔ جو حدیث اور روایت پیش کرنا جا رہا ہوں اس کا حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے سایۂ لطف الہ۔ یہ کتاب کا نام ہے، سید سعید الحسن نقوی صاحب نے اس کتاب کو مرتب کیا ہے اور اسے تعلیق دیا ہے۔ اسی کتاب کے صفحہ نمبر 23 سے میں آپ کو ایک روایت سنانے جا رہا ہوں جو رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، تاکہ ہمارے جوان کاش سمجھ لیں، کاش یہ سنجیدہ ہو جائے، کاش سنجیدہ ہو جائے، کبھی تو سنجیدہ ہوں۔ ہمیں بڑا افسوس اس بات پہ ہوتا ہے کہ اگر کسی ایرے غیرے کی بات پر انسان توجہ نہ دے تو کوئی خاص بات نہیں، مگر کائنات کا رسول، اللہ کے بعد اس کائنات میں رسول کریم سے بڑا کوئی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں جو وہ افراد کی جو والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا کہہ رہا ہے رسول؟ وہ رسول جسے دشمن بھی سچا کہتے تھے، دشمن بھی سچا کہتے تھے۔ کیا کہا اس رسول نے؟ چھوٹا سا جملہ سن لیجئے، جملہ چھوٹا ہے بات بڑی ہے۔ سنیے کیا ہے۔ فرمایا کہ اے والدین کی نافرمانی کرنے والے، سنیے توجہ سے، جملہ چھوٹا بات بڑی۔ اے والدین کی نافرمانی کرنے والے، تو جو چاہے عمل کر، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سنا آپ نے؟ تو جو چاہے عمل کر، کبھی تو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا کہ والدین کی نافرمانی کرنے والا چاہے 100 حج کر لے، 200 بار زیارت کر لے، دن بھر روزہ رکھے، رات بھر عبادت کرے، ہزاروں ہزار نیکیوں کے پہاڑ کھڑے کر لے، لیکن اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے تو وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ ہم سب کے پیارے رسول کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ البتہ والدین کی اطاعت جہاں پر حکم خدا سے ٹکراؤ ہو رہا ہو وہاں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔
مثال کے طور پر اگر والدین یہ کہتے کہ نہیں تم کو صبح کی نماز کے لیے نہیں اٹھنا ہے، تو اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ یا مثلا کہہ دے کہ بھائی تم کو جوا کھیلنا ہے، اس میں والدین کی اطاعت نہیں ہے۔ کسی واجب کو چھڑوانے میں یا کسی حرام کو انجام دینے میں والدین کی اطاعت نہیں ہے، لیکن اس واجب اور حرام کے علاوہ جتنے بھی امور ہیں مباح، ان سب میں اطاعت والدین بچوں پر واجب ہے، لازم ہے کہ ان کی بات کو مانے اور انہیں جھڑکے نہیں۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ تفصیل سے میں ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں، ایک شارٹ کٹ میں زبردست پیغام آپ تک پہنچانا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو میں نے عرض کیا، ایک حدیث سنائی میں نے آپ کو رسول کریم کی کہ تو جو چاہے نیک عمل کر ڈال، لیکن اگر تو والدین کا نافرمان ہے تو جنت نہیں جا سکتا۔ ایک حدیث ہو گئی، میں نے کہا تھا 2 حدیث سناؤں گا، ایک روایت۔ اب میں آپ کو دوسری حدیث سنانے جا رہا ہوں اسی کتاب کے صفحہ نمبر 25 سے، اور اس میں بھی حوالہ دیا گیا ہے بہار الانوار کا۔ بہار الانوار کا اس میں حوالہ ہے، جلد نمبر اس میں 16 ہے، بہار الانوار جلد نمبر 16۔ اس میں آپ سن لیجئے، جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے اس کا صلہ کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اچھا، اگر برا کام کرتا ہے تو سزا کہاں ملے گی؟ آخرت میں، ہے نا؟ نیک کام کرے گا تو اس کا صلہ آخرت میں، گناہ کرے گا تو اس کی سزا آخرت میں۔ دنیا میں نہ نیکیوں کا صلہ ہے اور نہ برائیوں پر عذاب ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میری ماں بہنوں، کچھ نیکیاں ایسی ہیں کہ جن کا صلہ خداوند عالم دنیا میں بھی عطا کر دیتا ہے، جیسے عزاداری امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر خرچ کرنا، اس کا صلہ دنیا میں بھی دے دیتا ہے خدا۔ اب گناہ کے بارے میں آئیے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا دینے میں خدا جلدی کرتا ہے، یعنی آخرت کا انتظار نہیں کرتا، وہ اس بات کا انتظار نہیں کرتا ہے کہ انسان مرے، قبر میں پہنچے، میدان قیامت میں پہنچے اور ہم پھر عذاب کریں، نہیں، بلکہ خداوند عالم اسی دنیا میں جلد از جلد اسے عذاب دے دیتا ہے۔ 3 گناہ ایسے ہیں، وہ کون کون سے ہیں؟ اس میں سے پہلا گناہ ہے والدین کی نافرمانی، دوسرا گناہ ہے بندگان خدا پر ظلم، اور تیسرا گناہ ہے بھلائی کا بدلہ برائی سے دینا۔ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا 3 میں سب سے پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی۔ خدا اسی دنیا میں جلد از جلد عذاب دے دیتا ہے، وہ برداشت نہیں کرتا ہے کہ یہ مرے اور وہاں پہنچے پھر عذاب، نہیں، اتنا غضبناک ہوتا ہے خداوند عالم کہ وہ اسی دنیا میں فوری طور پر جلد از جلد اس کی سزا دے دیا کرتا ہے۔ اتنا خطرناک یہ مرض ہے انسان کے لیے، مگر کون سمجھے؟ وہی جسے اللہ توفیق دے دے۔ اب جلدی سے میں ایک روایت سنا دوں، صفحہ نمبر 25 پر ہے آخر میں، کہ یہ نافرمانی فقر و تنگ دستی کا بھی سبب بنتی ہے انسان کے لیے۔ مدینے میں ایک مالدار جوان رہتا تھا، اس کا ایک ضعیف باپ تھا، وہ اپنے باپ کے ساتھ لاپرواہی کرتا تھا، ان کا خیال کسی طریقے سے نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اپنی دولت کو بھی ان سے چھپاتا تھا۔ ہاں، کہیں پتہ چل جائے ابا جان وہ مانگ نہ لے، ہے نا، تو وہ چھپاتا تھا اپنے باپ سے اپنی دولت کو بھی۔ خدا کو یہ بات اس کی بہت بری لگی، چنانچہ اس نے بھی اپنی نعمتیں اس سے چھین لی، یعنی مالدار تھا اس کو فقیر اور تنگ دست بنا دیا۔ اور اس میں لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 26 پہ آ گیا ہوں، کہ اللہ نے اس کو جسمانی امراض میں بھی مبتلا کر دیا۔ دولت مند تھا، غریب فقیر تنگ دست بنا دیا اور جسمانی امراض میں بھی مبتلا کر دیا۔ حضرت یعنی رسول کریم نے اس موقع پر لوگوں سے فرمایا کہ اے لوگوں،
تم میں سے جو لوگ اپنے والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، انہیں ستاتے ہیں، انہیں اس جوان سے عبرت اور نصیحت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے اپنی دولت اور ثروت کو بھی گنوا دیا، مرض میں بھی مبتلا ہو گیا۔ اور ساتھ ہی رسول کریم نے یہ بھی فرمایا کہ یہ والدین کی نافرمانی تو کرتا تھا مگر ساتھ میں بہت ساری نیکیاں بھی کرتا تھا، اور ان نیکیوں کی وجہ سے اللہ نے اس کے بڑے درجات جنت میں رکھے تھے۔ لیکن کیونکہ یہ والدین کا نافرمان تھا، لہذا جنت میں جتنے درجات اس کے اللہ نے رکھے تھے، اتنے ہی درجات اللہ نے جہنم میں اس کے بڑھا دیے۔ اور فرما رہے آپ، یعنی معاملہ بالکل الٹا ہو گیا۔ والدین کی نافرمانی کرتا تھا، اس کے علاوہ نیکیاں بہت ساری کرتا تھا، بہت ساری نیکیوں کی وجہ سے اس کے جنت میں بڑے درجات تھے، مگر والدین کی نافرمانی والا گناہ اتنا زیادہ وزنی تھا کہ یہ تمام نیک اعمال پر بھاری پڑ گیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نیک اعمال کی وجہ سے جو درجات اس کے جنت میں تھے، جتنے درجات جنت میں تھے، اتنے ہی درجات جہنم میں اس کے بڑھا دیے گئے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی دل نصیحت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ ہے تو اتنی باتیں اس کے لیے کافی ہوں گی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ کثرت گناہ کی بنا پر، حدیثوں میں وارد ہوا ہے، کیا ہے؟ کثرت گناہ کی بنا پر دل سخت ہو جاتے ہیں، اسے قساوت قلبی کہا جاتا ہے، اور جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس پہ نصیحت اثر نہیں کرتی ہے۔ تو اگر کثرت گناہ سے کسی کا دل سخت نہیں ہے، یعنی تھوڑی بہت بھی نرمی موجود ہے، تو اس کے لیے یہ 2 حدیثیں اور 1 روایت نصیحت کے لیے کافی اور وافی ہوں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ نصیحت آمیز کلمات جو حوالے کے ساتھ آپ تک پہنچائے گئے ہیں، یقیناً آپ کو بھی پسند آئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ اچھے لگیں اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ یہ مفید ہو سکتا ہے لوگوں کے لیے، تو آپ اسے اپنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ دوسرے مومنین اور مومنات تک بھی پہنچانے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔